جو بین الاقوامی سطح کا جو نوبل پرائز ملتا ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر دنیا انصاف کرے تو جس بڑے پیمانے پر انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے ایک حد تک روکا، ورنہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کے طیارے لاگ کر لیے تھے اور ان کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ چاہتے تو پورے ہندوستان کو بالکل ملیمیٹ کر سکتے تھے، اس ہندوستان کو مکمل طور پہ مفلوج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس انسانیت کو، اس خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ 8-10 طیاروں پر اکتفا کیا انہوں نے اور جنگ کو روکا۔ اسی طریقے سے غزہ پہ جتنے مظالم ہو رہے تھے سب کو پتہ ہے، اس میں جتنے ممالک نے بھی کوشش کی اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش سب سے نمایاں تھی، اور انہی کی برکت سے تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے، اور الحمدللہ وہ جو اتنا بڑا ظلم تھا وہ ختم ہوا۔ اگرچہ آج بھی کچھ نہ کچھ مظالمہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو جنگ تھی وہ الحمدللہ روکی گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، جتنے بڑے پیمانے پر اس میں ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، جتنے طویل المیعاد میزائل استعمال ہو رہے ہیں، اور اتنے خوفناک اور خطرناک دونوں طرف سے بلکہ تینوں طرف سے، اور جس طریقے سے پوری خلیج کو جنگ ایک لپیٹ میں لیا جا رہا تھا، اور تیسری عالمی جنگ کے بارے میں لوگ پیشگوئیاں کر رہے تھے کہ تیسری عالمی جنگ ہے، اس کو رکوانے کے لیے جتنے بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، سب سے زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کی کوششیں مربوط بھی تھیں، مسلسل بھی تھیں اور مخلصانہ بھی تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کو یہ حق دیتی ہی نہیں دیتی، لیکن ہم ان کو حق دیتے ہیں، ہمارے ملک کی طرف سے، عوام کی طرف سے وہ ان کو نوبل پرائز کے مستحق، ہم ان کو نامزد کریں گے، اور پوری قوم کو، ہماری ریاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو اس کو کرنے چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کراچی میں مجتبیٰ سمسم صاحب ہیں جو یوتھ کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ان کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک مہم چلانی چاہیے، کمپین چلانی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اس نوبل پرائز کو لیں، تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ اس کے بالکل مستحق ہیں۔